تمہیں کیا معلوم ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کتنے شوق بھری چیز ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو شب قدر کی ایک رات کی عبادت نصیب ہو جائے، ایک رات کا جاگنا نصیب ہو جائے، ایک رات کی شب بیداری نصیب ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے اس کے کرم کا؟ وہ تو اتنا دینے والا ہے، تو لینے والا بن۔ جوانی دی، دولت دی، اولاد دی، خوبصورت بیوی دی، عزت آبرو عطا فرمائی، صحت و تندرستی بخشی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، کلمے کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی دولت عطا فرمائی۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ صحابہ کرام کو ان چیزوں کا پتہ لگا، وہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھی قیمت ان چیزوں کی۔ آج ہم رمضان کی قیمت کیا جانے، آج قرآن کی قیمت جاننے والے لوگ قبروں میں جا کے سو گئے، ورنہ وہ اتنا دینے والا ہے، ساری ساری رات صدائیں کرتا ہے، مناجات کرتے ہیں، دعا کے بدلے میں آواز آتی ہے اور سے عظیم کے اٹھانے والے فرشتوں اب تم یہ کام چھوڑ کر روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ تو یہاں جھوپڑی میں روزے رکھ رہا ہے، تو یہاں کچے کوٹھے میں روزے رکھ رہا ہے، تو اس بستی اور کنویں پہ بیٹھ کر کے روزے رکھ رہا ہے، عرش عظیم کو اٹھانے والا فرشتہ عرش کرسی پہ بیٹھ کر تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ کس قدر اللہ پاک کا کرم ہے، کتنی بڑی کریمی ہے۔ اب بھی اگر تو نہ چاہے تو تیری کوئی اس میں خطا ہے، تیری اس میں کوئی غلطی، اپنی کو تسلیم کر، ورنہ وہ تو اتنا دیتا ہے تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو بڑا دینے والا ہے، تو نے سارے جان کو دیا، تم نے جس کو دینا چاہا تو عزت عطا کر دی، اور جس کو تو ذلیل کرنے پہ آئے تخت شہنشاہی سے اتار کے پھینک دے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ شب قدر والی رات میں آسمان سے فرشتوں کی قطار اترتی ہے، لگاتار فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، حکم ہوتا جبریل جاؤ مقبول ترین فرشتوں کو لے جاؤ، اس رات میں جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوں ان ہاتھوں سے جا کر مصافحہ کرو۔ فرشتے تلاش کرتے ہیں دعا کرنے والے ہاتھ کہاں ملتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، بعض علماء نے لکھا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہیں، جاؤ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھ کے آؤ۔ حدیث پاک میں آتا اللہ پاک نے فرشتوں کو شب قدر کی رات میں پیدا فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ اسی رات میں جمع فرمایا، اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات میں جنت کو پیدا فرمایا، جنت کو آراستہ فرمایا، لیلۃ القدر والی رات میں اللہ پاک نے جنت میں درخت لگائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اسی رات میں اٹھایا گیا، اور لوگوں زندگی میں وہ راتیں پھر آ پہنچی، آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔
میں تو ہر وقت سجدہ ریزی کرتا ہوں، پر کیا معلوم تیرے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں۔ شرف قبولیت عطا فرمائے، یہ اس کی کریمی کے سہارا اور کریمی کے صدقے پہ منحصر ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ بات ہے دل میں خوف بسانے کی۔ آخر وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں گزر کر کے چلے گئے جنہوں نے ساری رات متھا مارا، ساری رات شب بیداری کی، ساری رات میں 1 منٹ بھی سو کے نہیں دیکھا۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ فرمایا کمال ہے، سر تیرا سجدے میں ہو، آسمان سے آواز آئے اور سجدہ کرنے والے مانگ کیا مانگتا ہے؟ لطف آ جائے، مزہ آ جاتا ہے، ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ رو رو کے ساری رات سجدے میں گزار دی، بیت گئی رات۔ اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہر آدمی پچھلی رات کی عبادت کو بڑا خاص دخل ہے۔ آدمی کی زبان ہو، خدا کا قرآن ہو، دل میں اللہ میاں کا دیا ہوا سوز و گداز ہو، خدا کی قسم تلاوت کرے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا۔ بات ہے دل میں خوف بسانے کی۔ یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے، آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ 11 مہینے جو گناہوں کے پہاڑ لگا دیے، دریا بہا دیے، زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، آج آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا وقت آ گیا۔ ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں۔ اگر کسی کو یوں کہہ دیں آپ کے روزہ نہیں رکھا، وہ بدماش آگے سے اکڑتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ اسلام میں حکومت ہو، بکنے والے کا قتل کرنے کا حکم ہے، بادشاہ قتل کرے، کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے؟ مگر آپ گریز کریں، ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں، صورت سے انس نہیں، فلمی ایکٹروں، فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو، بال ان کے ساتھ ملاتے ہو، شکل ملاتے ہو، کپڑے ملاتے ہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا۔ ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، خطا کر بیٹھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے غیبت نہیں کی، شکایت نہیں ہوئی، گرفتاری کے وارنٹ نہیں آئے، گورنمنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر نہیں لے گئی، دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا، میں گناہ کر بیٹھا۔
मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ से रुख फेर लिया। शायद जज्बात में आकर कोई बात करता हो, वो दूसरी तरफ आ खड़ा हुआ। फिर हुजूर ने इस तरफ से मुंह फेर लिया, फिर वो उस तरफ आके खड़ा हो गया। फिर हुजूर ने पूछा ख्वाब की बात तो नहीं? कहने लगा नहीं नहीं, बेदारी में जिंदगी में मुझसे गुनाह हो गया। और अल्लाह के पाक पैगंबर, मैं गुनाहगार हूँ, मेरे मनहूस कदम अल्लाह की पाक जमीन पे नहीं गिरने चाहिए। दरबार रिसालत में खड़ा होकर इकरार करता है, एतराफ करता है और कहता है मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाह कर बैठा। ये मेरी निगाह इस जहान पे नहीं पड़नी चाहिए, ये मेरे पैर इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, इस मेरे पेट को कोई हक नहीं इस दुनिया में रह करके ग़िज़ा खाए। साबिर हो रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे ले जाओ मदीने से बाहर। कौन सा मदीना? खुदा की कसम, जहां की हवा निराली है, जहां की शान निराली है, अजमतें निराली हैं। क्या कहना उस मदीना का जहां आक़ाए दो आलम का बसेरा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां की हर चीज निराली, अजमतों से भरपूर, जहां पर आज तक इस गए गुजरे दौर में, इस गए गुजरे वक्त में अब तक ये हालात है। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमने बैठ करके खाना खाया, हमने हड्डी चूस के फेंकी तो एक बद्दू के छोटे से बच्चे ने उठाकर चूसनी शुरू कर दी। हमें तरस आया, हमने पास बिठाया, खाना खिलाया और बाद में हमने कहा बेटा हमारे साथ पाकिस्तान चलो, हम तुझे रोटी भी खिलाएंगे, कपड़ा भी पहनाएंगे, शादी भी करेंगे, मकान भी देंगे। उस बच्चे ने कहा सब कुछ दोगे? कि हाँ। कि तुम्हारे यहाँ सब कुछ मिलता है? कि हाँ। मासूम बच्चा कहता है काजी साहब की तरफ इशारा करके कि अच्छा सब कुछ मिलेगा? कि हाँ सब कुछ मिलेगा। क्या तुम्हारे मुल्क में ये गुंबद खिदरा भी है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस भी है। काज़ी साहब मरहूम की चीख निकल गई। फरमाया बेटा और सब कुछ है ये नहीं। कहने लगा मौलाना लोगों की हड्डियां चूसना मंजूर है, तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े खा के वक्त गुजारना मंजूर है, पर मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करनी। आज लोग मदीने वाली सरकार से गद्दारी कर रहे हैं, मदीने वाले के दीन से बेवफाई कर रहे हैं, मदीने वाले के लाए हुए कुरान के साथ बेईमानी कर रहे हैं। वो तो मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करना चाहते हैं। ये कई कई हज कर रखे हैं हाजियों ने। इनसे पूछो कि मदीना मुनव्वरा में कई कई महीने भी ठहरे हैं, इन्होंने कभी मदीने पाक में कभी किसी कुत्ते को भौंकते भी सुना है कभी? और मुसलमानों पाकिस्तान के बासिंदों जरा शर्म करो, डूब के मर जाओ। मदीने का कुत्ता शर्म करता है, मदीने का कुत्ता हया करता है, गुंबद खिदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम करता है, वो नहीं भौंकता। हमारे यहाँ कई लोग मुसलमान कहलाकर, मुसलमान के घर में पैदा होकर नबी के कुरान को, नबी के सहाबा को भौंकते रहते हैं। कितने लोग हैं जो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा, हम सब मोमिनों की अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीका को भौंकते रहते हैं। कौन ऐसा सिद्दीका जिसके सदके में तुझे तयम्मुम मिला, जिसके सदके में तुझे पाक दामनी मिली? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा सिद्दीका ना होती तो दीन नाकिस रह जाता, अधूरा रह जाता। और तो और जो लोग इन बातों को उठाते हैं, आओ थोड़ा सा इशारा कर दूं, सैयदा आयशा सिद्दीका और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, माँ बेटी दोनों एक जगह बैठी हुई है।
خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی امی جان خالہ جان میرا مرتبہ آپ سے بڑا ہے اس لیے میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی بیٹی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بیٹی میں تسلیم کرتی ہوں، آپ امام الانبیاء کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن بیٹی ایک بات تو بتاؤ، یہ تم نے خود اپنے ابا سے سنا ہوگا قیامت میں جس کا نکاح جس کے ساتھ ہوگا وہ اس کا دامن پکڑ کر جنت میں جائے گی۔ فاطمہ الزہرا نے تسلیم کر لیا اور کہنے لگی میں نے اپنے ابا سے یہ بات سنی ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے میری بیٹی اے فاطمہ پھر یاد رکھو ٹھیک ہے تم پیغمبر کی بیٹی ہو میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن یاد رکھو جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو حضرت علی صحابی کی انگلی پکڑ کے جائے گی جنت میں، میں امام الانبیاء کا دامن پکڑ جنت میں جاؤں گی، میں نبی کے ساتھ جاؤں گی تو صحابی کے ساتھ جائے گی۔ تو صحابی کا خوف عرض کر رہا تھا آج ہمیں اپنے رشتہ داروں کی موت پہ رونا آ جائے گا، درد کرم میں غم میں رونا آ جائے گا، لیکن اپنی روح سیاہی پہ اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا آج تک نہیں آیا۔ اکیلا بیٹھ کے کبھی رویا کر، کبھی ان آنکھوں سے پانی بہایا کر جو جہنم کی آگ کو بجھاتی ہیں۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، مجھے سنسار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، صحابی کو مدینہ منورہ سے باہر لے گئے، پتھر مارنے جب شروع کیے تو خون نکل کر ایک دوسرے صحابی کے کپڑوں پہ پڑا، اس کی زبان سے کوئی گستاخی کا کلمہ نکل گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ نے فرمایا خبردار ماعز سلمی کو کچھ نہ کہو، آج اس نے وہ توبہ کی ہے، وہ کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے قانون نہیں لگایا، کسی نے شکایت نہیں کی، اللہ کے خوف سے ڈر کر اللہ کے عذاب سے ڈر کر خدا کر اقرار کیا توبہ کی۔ او لوگو ماعز سلمی نے آج وہ توبہ کی ہے، مدینے کی 12,000 کی آبادی پہ جنت واجب ہو گئی۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ گناہ جو پرانا ہو جاتا ہے نا وہ خود بخود معاف ہو جاتا ہے، دل آدمی کا کہتا ہے او جی وہ جوانی کے وقت کی بات ہے چھوڑو اب کیا یاد کرنا ہے اس کا، بچپن تھا گزر گیا، نئی عمر تھی گزر گئی، نہیں اللہ کے بینک میں موجود ہے، یاد رکھ قبر میں جائے گا ایک ایک ذرہ کھڑا ہوا پائے گا۔ ایک عورت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انی قد ہلکت طہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو مجھے پاک کر دو، انی قد ہلکت میں ہلاک ہو گئی، میں ماری گئی، میں برباد ہو گئی، میرا کچھ نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر پتہ چلا زنا کا گناہ ہو گیا، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی نے شکایت نہیں کی، کسی نے خبردار نہیں کیا کہ آؤ، اللہ سے ڈر کر قیامت کا خوف کھا کر قبر کے عذاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں آئے۔ اس کے سامنے یہ آیت موجود تھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، اور زانیوں الگ ہو جاؤ، اور بدماشوں الگ ہو جاؤ، اور چوری کرنے والوں الگ ہو جاؤ، اور ملاوٹ کر کے لوگوں کی جیبیں کاٹنے والے الگ ہو جاؤ، اور رشوت کھانے والے الگ ہو جاؤ، اور حرام کھانے والے الگ ہو جاؤ، اور سود کھانے والے الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ
आवाज आएगी, अलग हो जाओ, मेरे नेक बंदों के पास खड़ा होने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है, तुम यहां क्यों खड़े हो। और एक और बात आपको समझा दूं, उस वक्त का क्या कहना जब पोता दादा के खड़े खोल खुलते हुए ऐब देखेगा। उस वक्त क्या बनेगी जब दादी का दफ्तर खुल रहा होगा, पोती सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या बनेगी जब नानी का नाम अमाल खुल रहा होगा, नवासी सामने खड़ी होगी। माँ का हाल सामने खुल रहा होगा, बेटी सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या हाल बनेगा। इसलिए इन हजरात के दिलों में पहले से खुदा का खौफ आया, अल्लाह का डर आया, दिलो दिमाग में बसाया। जानते थे दुनिया में जो मुसीबत चाहो उठा लो, अजाब माफ करा लो, तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, ये सारे काम दुनिया में होते हैं। आखिरत में जाकर के फिर जज़ा और सजा दो ही मकाम। औरत ज़ात होकर आज औरतों को ये फिक्र नहीं कि मेरी नमाज सही भी है कि नहीं, मुझे कलमा भी सही आता है कि एक दूसरी औरत को कलमा सुना करके नहीं देखती। ऐसा ना हो अगर मेरा कलमा गलत हुआ तो मेरा ईमान कहाँ होगा। औरतें कलमे की तरफ तवज्जो नहीं देती, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं देती। तुम्हें मालूम है मर्द हो या औरत हो, जिसने जानबूझकर नमाजों में बेपरवाही की, कयामत के दिन खंजीर की शक्ल बनाकर उठाया जाएगा। कुछ लोग सवाल करेंगे इलाही ये कौन है, जवाब मिलेगा आखिर ज़मां पैगंबर के बेनमाज उम्मती हैं। आज लोग बेपरवाह भी बड़े फिरते हैं, शहरी खा के सो गए, फजर की गायब कर दी, शाम को खाने पे लगे रहे, मगरिब की गायब कर दी। आपको मालूम है रमजान शरीफ में जितना नेकी करने पर सवाब ज्यादा मिलता है, नमाज कज़ा करने पर, रोजा छोड़ने पर गुनाह भी उससे डबल मिलता है। तो ये सहाबिया है जो खौफ खुदा खाए हुए है, रो रही है, कहती है तहिरनी, मुझे पाक कर दो, इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, मैं मारी गई। हुजूर अकरम सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता लगाया, मालूम हुआ औरत पेट से है, हमल से है। फरमाया अगर तुझे संसार किया गया तो तुझको अगर इस्लामी सजा दी गई तो ये पेट में जो बच्चा है ये भी मर जाएगा, इसके कत्ल का कौन जिम्मेवार बनेगा। और मुसलमानों, मेरा तेरा सारे जहान का, फरिश्तों का, परिंदों का, आसमान वाले फरिश्तों का, सबका नबी उस बच्चे के कत्ल से डरता है जो औरत के पेट में है। हम अपने हाथों से अपने भाइयों को कत्ल करना है। तो जाके देख लो, जेल में भरी पड़ी है, इनमें एक भी किसी सिख का कातिल नहीं, इनमें एक भी किसी किराड़ का कातिल नहीं, इनमें एक भी किसी हिंदू का और गैर मुस्लिम का कातिल नहीं। कोई माँ का कातिल है, कोई सगे भाई का कातिल है, कोई चचा का कातिल है, कोई भाई का कातिल है, कोई बाप का कातिल है, कोई बेटे का कातिल है। ये मुसलमान है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी मुसलमान जब मुसलमान की तरफ हथियार उठाता है फौरन ईमान उसका रुखसत हो जाता है। कहाँ हैं वो लोग जो कलमा पढ़ा करते थे, जो परवाह किया करते थे। अब ये औरत है, रो रही है दरबार रिसालत में। और सरकार दो जहां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के कत्ल से डरते हैं जो बच्चा पेट में है। कई दाइयां कारोबार बना के बैठ जाती हैं कि चलो पैसे डबल मिलेंगे, हम नाजायज हमल निकालते रहें तो क्या हरज है। खुदा की कसम, जितने इसकात करोगे उतने कत्ल नामे अमाल में लिखे जाएंगे। जो डॉक्टर ऐसा करता है, जो लेडी डॉक्टर ऐसा करती है, वो कातिल है, अवाम का, कौम का, इस्लाम का, ईमान का वो कातिल है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई हम सजा तो फौरन दे देते हैं, मगर ये जो पेट में बच्चा है इसके कत्ल का मैं जिम्मेवार नहीं बन सकता। सहाबी कहता है हुजूर का रंग पीला पड़ गया, डर गए, खौफ खा गए, मैं हमल वाले बच्चे को भी कत्ल नहीं कर सकता।
جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر تمہیں سزا دی جائے گی اسلام کے مطابق۔ چنانچہ عورت گئی، مدت مقررہ وقت پر جب بچہ پیدا ہو گیا جھولی میں پھر بھی کی کوئی دائی مقرر نہیں کی، کوئی دائی مقرر نہیں کی کہ پکڑ کے لانا جب بچہ پیدا ہو جائے، خود بخود جھولی میں اپنے بچے کو اٹھا کر دربار رسالت میں آ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ طہرنی، اب میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، اب یہ میرے ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، خدا کے لیے مجھے سزا دو، خداوند کریم کے دربار کی سزا سے مجھے بچا دو، انی قد ہلکت۔ فرمایا اسے کون دودھ پلائے گا، تو اسے لے جا جب یہ روٹی کھانے لگے گا جب تجھے سزا دے۔ اب بھی کوئی آدمی مقرر نہیں کیا، کوئی محکمہ مقرر نہیں کیا کہ جب بچہ روٹی کھانے لگے تو پکڑ کے لانا۔ 6 مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے، پیدل چلاتی ہے، انگلی پکڑ کر دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ آج واپس نہیں جاؤں، اب مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، گناہگار آدمی کے قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، سیاکاروں گناہگاروں مجھ پر اسلام کی حد جاری کرو، مجھ پر اسلام کا قانون نافذ کرو۔ یہ بچہ دیکھ لو آپ کے سامنے روٹی کھانے لگ گیا ہے، حد جاری کی گئی۔ تو بھی اپنے کبھی گناہوں کو یاد کر کے کم سے کم، اب تجھے مارنے والا تو کوئی نہیں، نہ اسلام کی حکومت ہے، نہ تجھ پر سزا جاری ہو سکتی ہے۔ 33 برس ہو گئے ٹھگی مارتے مارتے، خدا جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، اور نہ معلوم اب بھی اور کتنے جائیں گے کتنے آئیں گے۔ تسلی ہو گئی قرآن خدا کا نہیں آتا، اب تسلی ہوگی، 33 سال کے بعد اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اب یہود کا قانون آئے گا، انگریز کا قانون آئے گا، امریکہ کا قانون آئے گا، چائنا کا قانون آئے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر سرکار مدینہ کا قانون آتا ہے تو افسر پہلے زد میں آتا ہے، قانون نافذ کرنے والی جو مشینری ہے وہ پہلے بیچ میں آتی ہے۔ اسلام آباد سے لے کر کے پوری دنیا کے دیہاتوں تک اگر یہ مشینری ٹھیک ہو جائے نا، اس ملک کا اگر افسر جانبدار ہو جائے اور اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے اور وہ قیامت سے ڈر جائے اور وہ اپنی قبر سے ڈر جائے، خدا کی قسم ہمارا پاکستان جنت کا نقشہ بن سکتا ہے۔ بات صرف یوں بگڑی کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم مسلمان بن کے مرنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں دین اتنا سستا نہیں تھا جتنا ہمارے یہاں ہے، انہوں نے بہت کچھ خرچ کر کے دین کو حاصل کیا تھا، ان کا قرآن اور ایمان پر بڑا خرچ ہوا تھا، ان کی زندگیاں گزری۔ صحابہ کرام مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا، رمضان کے روزے رکھتی تھی، محنت مزدوری بھی کرتی تھی۔ اندازہ لگاؤ حضور کی سگی سالی ہے، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت زبیر کی اہلیہ عبداللہ بن زبیر کی امی جان ہے۔ غربت اتنی ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، تلاش کرتی ہے، شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر پانی میں گول کر پی جاتی ہے، رات کو مصلی پہ کھڑی ہو کر ساری رات خدا کا قرآن پڑھتی ہے۔ کہاں ہیں آج ایسے لوگ؟ امام شافعی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی کو فرمانے لگے، بیٹی او میری دھی، تیری نظر خراب ہو گئی، تیری آنکھیں چنجھا گئیں، کچھ دیر سویا کر، آرام کر لیا کر، تو جاگتی رہتی ہے۔ رو کے عرض کرنے لگی، میرے ابا جان کیا بتاؤں، نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، اچانک میرے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے، شافی کی بیٹی تم نے بستر سنبھال لیا، صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ کیا
کیا معلوم کل قبر میں صبح ہوگی یا دنیا میں صبح ہوگی. فرماتی ہیں جب یہ خیال آتا ہے پھر اٹھتی ہوں, مصلی پہ کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں. آج ان مردوں سے اللہ کا قرآن چھن گیا. تلاوت کی توفیق نہیں رہی, عورتوں کو توفیق نہیں رہی. اور جسے ایک سپارہ آتا ہے اگر وہ ایک سپارہ روز پڑھے تو 30 پارے 30 دن میں نہ ہو جائیں گے. خدا کے قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے, سننا بھی ثواب ہے, پڑھنا بھی ثواب ہے, عمل کرنا بھی ثواب ہے, اس کا حاصل کرنا بھی ثواب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی قرآن کریم سیکھنا شروع کر دے اور 4 آیتیں سیکھی, موت آ گئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں فرشتے اس کو خدا کا قرآن پڑھاتے ہیں.